السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا کیپریکان آفیشیل نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے جو کہ لاہور میں رہتے تھے، اور وہ لڑکے مل کے کرکٹ کھیل رہے تھے، اور ایک دن ان کی جو بال تھی قریبی قبرستان تھا، اس قبرستان میں گر گئی، اور وہ دونوں فرینڈ جب اس بال کو اٹھانے کے لیے گئے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دو مور کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مور سفید رنگ کا ہے اور ایک مور جیسے ہوتے ہیں مور ایک نارمل کلر کا ہے۔ تو ایک لڑکے نے پوچھا کہ یہاں پہ قبرستان میں مور کیسے آ گئے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو ایک دوسرے فرینڈ نے بتایا کہ قریب ہی ایک مسجد ہے جو کہ کافی چھوٹی سی ہے، اور وہاں جنات ہوتے ہیں اس مسجد میں، اور ادھر یہ مور پائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنات ہی ہوں۔ تو وہ جو ایک فرینڈ تھا وہ ادھر چلا گیا اگلے دن، اور کہنے لگا جب اس نے وہاں جا کر نماز پڑھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ارد گرد جو بزرگ بیٹھے تھے وہ سفید داڑھی والے تھے، اور انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس لڑکے نے ان سے اسلام لیا، اور انہوں نے اس کے اسلام کا جواب نہیں دیا، اور وہ چپ کر کے خاموش ہو کر چلے گئے اور ایک کارنر پہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے رہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور اس نے ان کو بتایا کہ میں نے وہاں جا کر اس مسجد میں نماز ادا کی ہے، اور میرے ساتھ یہ واقعہ ایسے پیش آیا ہے کہ وہاں پہ بزرگ تھے میرے ارد گرد، اور انہوں نے میری بات کا جواب تک نہیں دیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ جنات کی مسجد ہے، بہت کم لوگ ادھر نماز کے لیے جاتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ بھی بڑی عمر کے ہی ہوتے ہیں، تو تم آج کے بعد ادھر نماز پڑھنے کے لیے مت جانا۔ جس پہ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے، میں جنات کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم یہ قابو نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس چیز کی ضد چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے مولوی صاحب سے بہت ضد کی اور کہا کہ مجھے وہ جنات اپنے قبضے میں لانے ہیں اور مجھے یہ شوق ہے۔ بہت زیادہ ضد کے بعد مولوی صاحب نے ان کو سورت پڑھنے کے لیے دے دی، اور انہوں نے وہ سورت پڑھنی اس لڑکے نے شروع کر دی، اور مولوی صاحب نے کہا کہ تم نے 21 دن لگاتار اس سورت کو پڑھنا ہے، اس کو کسی قیمت پہ بھی ناغہ نہیں کرنا، اور پھر ایک دن وہ جنات آ کر تمہیں اپنی نشانی دے دیں گے، اور اس طرح وہ تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ اس لڑکے کو 7 دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، اور 7 دن تک اس لڑکے کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی، تو اس نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا۔ 8ویں دن اس کی نیچے والے پورشن سے ان کے گھر کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر نیچے گیا۔ اس نے نیچے آ کر دیکھا تو اس کی مدر ایک روم کے اندر لاک تھیں، اور وہ اونچا اونچا چیخ کر کہہ رہی تھیں، یہ مجھے مار دے گی، یہ مجھے مار دے گی۔ جیسے ہی اس نے وہ دروازہ کھولا تو اس کی مدر نے اس کو بتایا کہ مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی پرچھائی نظر آئی ہے، کالے رنگ کی، شاید وہ چڑیل ہے یا جو بھی چیز ہے، لیکن وہ بہت خوفناک ہے۔ پھر وہ مولوی صاحب کے پاس گیا، اور اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ میرے گھر میں تو یہ شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، تم نے اس وظیفے کو کرنا کیوں چھوڑا ہے؟ اب وہ چیزیں تمہاری جان نہیں چھوڑیں گی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گھر سے چلی جائیں۔ اس لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں کو سب سچ بتایا، تو اس کی مدر نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، اب اس کا انجام کیا ہوگا ہم دیکھیں گے۔ وہ جو کالا سایہ تھا، اس طرح کے 3-4 سائے اور ان کے گھر میں منڈلانے لگے، اور وہ اتنے زیادہ چیخیں مارتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، کبھی دروازے پہ نظر آتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ وہ مرنے والا ہو گیا۔ وہ چیخ کے کہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مار دیں گی، اور وہ میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کے گھر سے عجیب و غریب چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 7 دن وہ لڑکا بہت اذیت میں رہا، اور 8ویں دن اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی مدر وہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں، اور محلے والے کہتے ہیں کہ آج بھی اس گھر کے ارد گرد عجیب و غریب سائے منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے جو گھر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ سٹوری کیپریکان آفیشیل نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اور یہی کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے، ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ محمد اسلام نے شیئر کیا ہے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ ان کے کوئی فرینڈ تھے، اور وہ اپنے جاننے والوں کے گھر رہنے کے لیے گئے،
سوری ملنے کے لیے گئے، اور ان کو آتے آتے راستے میں وہ لوگ وہاں سے نکلنے میں لیٹ ہو گئے، تو جن کو وہ ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ آج ادھر ہی رک جاؤ کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے تو واپس جانا بیکار ہوگا۔ انہوں نے ان کی بات مان لی اور وہ لوگ ادھر رک گئے۔ اب وہ جن کے گھر رکے ہوئے تھے مہمان تھے، انہوں نے ان کی چھت کے اوپر چارپائیاں ڈال دیں کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اوپر سو جائیں۔ وہ لوگ اوپر سونے کے لیے چلے گئے۔ تو رات کو جیسے ہی وہ دونوں لڑکے اوپر سوئے تو ایک لڑکے کی آنکھ کھل گئی، اس کو عجیب و غریب سی آہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گلی کے اندر ایک بہت بڑا بوہڑ کا درخت تھا، بہت پرانا اور قدیم درخت تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو عجیب و غریب جو آہٹیں آ رہی تھیں، انہوں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ آہٹیں کہاں سے آ رہی تھیں وہ بہت پریشان ہوئے، اور ان کو اس چیز کی ٹینشن ہونے لگی کہ یہ آہٹیں کہاں سے آ رہی ہیں، میں دیکھوں تو صحیح۔ انہوں نے اٹھ کر جب درخت والی سائڈ سے دیکھا تو ان کو درخت کے اوپر عجیب سی گھنگروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ درخت کے اوپر سے گھنگروں کی آوازیں کیسے آ سکتی ہیں۔ انہوں نے جب غور سے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی تو دیکھا تو درخت کے اوپر ایک بہت بدصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں، اس کے جو دانت تھے وہ بہت لمبے لمبے تھے، اور وہ اس کی طرح مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو اس نے درخت سے چھلانگ اس چھت کی طرف لگا دی۔ اب وہ لڑکا جو ادھر کھڑا ہوا تھا وہ اتنا حواس باختہ ہوا کہ وہ ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کو دیکھا گیا، اس کو اٹھا کر نیچے لایا گیا تو اس نے یہ سارا واقعہ ان گھر والوں کو بتایا، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بوہڑ کا درخت مشہور ہے، ادھر ایک چڑیل رہتی ہے، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں کو بتائے بنا اوپر تم لوگوں کے بستر لگا دیے، اور وہ چیز تنگ کرتی ہے لوگوں کو، جو اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا اس کو وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی کہ وہ کبھی بھی کسی کے گھر رات نہیں رکیں گے۔ یہ محمد اسلام کی ایک فرینڈ کی سٹوری تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے ہم سے شیئر کیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹوری آزاد کشمیر کی ہے۔ کچھ لڑکے جو کہ کرکٹ کھیلتے تھے ایک گراؤنڈ میں، انہوں نے جس گراؤنڈ میں وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس کو چھوڑ کر وہ گاؤں سے تھوڑا آگے کر کے ایک بہت بڑے احاطے میں کرکٹ کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس احاطے میں کرکٹ کھیلنی شروع کی تو ہمیں ایک عورت ادھر نظر آنے لگی۔ وہ عورت مسلسل روز ادھر آ کر بیٹھتی تھی، اور کیوں بیٹھتی تھی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ہمیں مسلسل دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو خیر بودر نہ کیا اور انہوں نے ادھر کھیلنا جاری رکھا۔ ایک دن ایک لڑکے سے اس عورت کے سر میں بال لگ گئی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ جو بزرگ عورت تھی اس کے سر میں بال لگی اور اس کو چوٹ بھی نہیں لگی۔ ہم نے کہا کہ ہم اس سے جا کر سوری کرتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی طرف سوری کرنے کے لیے سارے بڑھے تو اس عورت کی آنکھیں اتنی بدصورت تھیں کہ سب نے ادھر سے دوڑ لگا دی اور پیچھے سے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ہم سب نے اپنے گھر والوں کو آ کر یہ ساری بات بتائی، جس پہ ہم لوگوں کے پیرنٹس نے کہا کہ وہ جو علاقہ ہے وہ غیر آباد ہے، تم لوگوں نے ادھر بہت غلطی کی ہے، شکر کرو کہ تم لوگوں کی جان بچ گئی ہے، اگر وہ عورت تم لوگوں کو۔ خیر انہوں نے پھر ادھر سے کھیلنے سے توبہ کر دی اور وہ اپنے پہلے والے گراؤنڈ میں ہی کھیلنے لگے۔ دوسری سٹوری بھی وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری بھی پاکستان سے بیلونگ کرتی ہے، اور یہ ان کے ایک جاننے والے ہیں جن کے ساتھ یہ سٹوری پیش آئی۔ ان کے کچھ جاننے والے تھے تو وہ لڑکا تھا ایک، اور وہ اپنی بھینسوں کو چارہ کھلانے کے لیے جنگل والی سائڈ پہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل والی سائڈ پہ گیا اور بھینسوں کو چراتے چراتے کافی آگے نکل گیا تو راستے میں اس کو اپنا ایک فرینڈ ملا، جس سے 5-10 منٹ کھڑے ہو کر وہ باتیں کرتا رہا، اور 5-10 منٹ کے بعد اس فرینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شام کو ملیں گے، ابھی میں کسی ضروری کام جا رہا ہوں۔ وہ لڑکا اپنی دھن میں اپنی بھینسوں کو چراتا ہوا آگے چلا گیا۔ اب رات ہونے کو آ گئی اور اس لڑکے کے پیرنٹس اتنے پریشان تھے کہ وہ لڑکا کدھر گیا ہے، جس پہ اس کے فرینڈ سے پتہ لگا کہ میں جب شام کو دن میں گھر آ رہا تھا تو میں نے اس کو اس سائڈ پہ بھینسیں چراتے ہوئے جاتا دیکھا تھا، آپ ادھر سے جا کر دیکھیں شاید وہ ادھر ہو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو اس سائڈ پہ چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اس سائڈ پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھینسیں سٹل اندھیرے میں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو لڑکا ہے
وہ اتنی تکلیف میں زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی جیسے آخری سانس ہو وہ اس طرح تھا جیسے اس کے پیرنٹس نے اس کو اٹھایا تو اس کے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ کا نشان تھا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں لے آیا. ابھی وہ اس کو ہاسپٹل میں لا ہی رہے تھے کہ اس لڑکے کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا جس سائڈ پر نکل گیا تھا بھینسوں کو چرانے کے لیے اس سائڈ پہ بہت سخت جنات کا بسیرا ہے اور اس علاقے کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ علاقہ وہاں پہ جانا ممنوع ہے. اور اس کو پتہ نہیں لگا یہ اس علاقے کی طرف چلا گیا جس کی وجہ سے ان جنات نے اس کو جان سے مار دیا ہے. وہ علاقہ وقاص احمد کہتے ہیں کہ آج بھی وہ علاقہ ابینڈڈ ہے. اس علاقے میں کوئی بھی نہیں جاتا اور اس معصوم غریب لڑکے کی انہوں نے جنات نے جان لے لی. اور میرا لسنرز آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے غیر آباد ابینڈڈ جگہوں پر جا کر بالکل بھی پکنک نہ کیا کریں, نہ ہی اکیلے بیٹھا کریں. یہ مخلوق وجود رکھتی ہے اور یہ لوگوں کو نقصان بھی دیتی ہے. یہ آج کی کچھ سٹوریز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میری طبیعت کچھ خراب ہے گلا خراب ہونے کی وجہ سے, اس لیے کل میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اب ریگولر سٹوریز شیئر کیا کروں گی, اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ سٹوریز شیئر نہیں کی وہ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں. آج کی سٹوری کیسی لگی آپ کو, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آج کی اچھی بات میں اپنے لسنرز سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے دن کا آغاز ہمیشہ صدقے سے کیا کریں. اس دن آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی اور ہر قسم کی بلا کو آپ سے دور کر دیا جائے گا. یہ میرا اپنے لسنرز کے لیے اچھی بات تھی جو میں نے شیئر کی, اور آپ بھی اپنی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں, آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.